الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عموماً ہمارے ہاں اداروں میں، گھروں میں سیکیورٹی کیمراز لگے ہوتے ہیں، اور ان کو اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہماری چھوٹی سی چھوٹی حرکت کو ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ ان کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بھی انسانوں کی نگرانی کا ایک بہت جامع نظام ترتیب دیا ہے، اور اگر غور کیا جائے تو ایک انسان، اس کو چاروں طرف سے مانیٹر کیا جا رہا ہے، اس کی نگرانی کی جا رہی ہے، اور چار طرف تو کم از کم قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ چار جانب سے اس پر نگرانی وہ مقرر ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سب سے پہلے خود بذات خود وہ تمام کے تمام انسانوں پر اور اپنی تمام مخلوقات پر وہ نگران ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ اللہ، اس کی ذات تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو۔ تم تین ہو تو چوتھا وہ ہے، تم دو ہو تو تین وہ ہے، تم اکیلے ہو تو دوسرا وہ ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، ہم اس مرنے والے کے قریب، تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم اسے دیکھتے نہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو تخلیق کیا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس اس کے اندر کیا سرگوشیاں کرتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اپنے ہر بندے کے وہ قریب ہے، علیم بذات الصدور ہے، سینوں تک کے اندر پائے جانے والے خیالات ان سے واقف ہے، اور لطیف ہے، باریک بھی ہے، علیم ہے، سمیع ہے، انسان کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ اس کو سننے والا ہے۔ پہلا نگران تو خود اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ دوسرا نگرانی کا سسٹم اللہ رب العالمین نے انسانوں پر جو مقرر کیا ہے، تو فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، تم پر محافظ مقرر کیے گئے ہیں، کِرَامًا کاتبین، دو بہت ہی معزز لکھنے والے، یعلمون ما تفعلون، اور وہ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے ہر ایک انسان پر دو فرشتے مقرر کیے ہیں جو ہر وقت اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تنہائی میں بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں، مجمع بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں، رات کو بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور دن میں بھی اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ اس کی ہر چیز کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ہر عمل کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ہر گفتگو اور زبان سے نکلنے والے کلمے کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور جسم کی ہر حرکت کو نوٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تیسرا جو نگران اللہ رب العالمین نے مقرر کیا ہے وہ انسان کا خود اپنا وجود ہے۔ یہ بہت حیرت کی بات ہے، لیکن قرآن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا یہ وجود، ہمارے ہاتھ اور پاؤں، ہماری آنکھیں، ہمارے کان اور ہماری یہ جلدیں، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم پر نگران مقرر ہیں، اور کل یہ ہمارے ایک ایک عمل کی گواہی دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم، اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن ہم ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے، ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور ان کے ہاتھ گواہی دیں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ تو ان ہاتھوں سے جو عمل میں نے کیا ہے، چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، یہ ہاتھ گواہی دیں گے کہ میں نے یہ عمل کیا۔ پاؤں یہ گواہی دیں گے کہ فلاں طرف ہم گئے ہیں، فلاں طرف ہم نے قدم اٹھائے ہیں، چاہے وہ نیکی کا کام ہے چاہے وہ گناہ کا کام ہے۔ یہ جلدیں گواہی دیں گی کہ ہم نے ان جلدوں سے کیا کام لیا ہے، یہ آنکھیں گواہی دیں گی کہ ہم نے ان آنکھوں سے کیا دیکھا ہے، اور یہ کان گواہی دیں گے کہ ہم نے ان کانوں سے کیا سنا ہے۔ اور چوتھی بات، اللہ رب العالمین نے اس زمین کو بھی گواہ بنایا ہوا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها، یہ زمین بھی اس دن اپنی خبریں وہ بیان کر دے گی۔
یہ زمین بتا دے گی کہ فلاں ٹکڑے پر اس بندے نے میرے اوپر سجدہ کیا تھا، یہ زمین بتا دے گی کہ فلاں ٹکڑے پر اس شخص نے میرے اوپر کسی انسان کو قتل کیا تھا، اس نے فلاں جرم کیا تھا، اس نے فلاں نیکی کی تھی، اس نے فلاں کا حق ادا کیا تھا، اس نے فلاں کا حق مارا تھا۔ یہ زمین ہم پر پوری طرح نگران ہے۔ لہٰذا ایک انسان براہ راست 4 جانب سے اسے مانیٹر کیا جا رہا ہے، اور 4 ادارے یا 4 ایجنسیاں اس کے پیچھے لگی ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ایک محتاط زندگی گزارنی چاہیے، اور ہر عمل کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن اس کو میں اپنے سامنے پاؤں گا۔ اور پھر وہاں انسان اس پوزیشن میں نہیں ہوگا کہ ان میں سے کسی عمل کا انکار کر سکے۔ بالکل آج جس طرح CCTV ہے، آپ وہ CCTV کی فلم وہ ریکارڈ کر لیں اور وہ دوبارہ انسان کو دکھائیں، تو انسان انکار نہیں کر سکتا کہ یہ میں نہیں ہوں، یا یہ حرکت میں نے نہیں کی، اس لیے کہ اس کے پاس اس کا کوئی امکان نہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ اتنا مائنیوٹلی آبزرو کیا جائے گا، اور پھر یہ ایک ایک چیز اور ایک ایک ڈیٹیل انسان کی اس کتاب زندگی میں درج کر دی جائے گی، اور یہی وہ کتاب ہے جو قیامت کے دن اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی۔ تو سوچیں ذرا کہ جب میری یہ کتاب اور آپ کی یہ کتاب آپ کے سامنے آ جائے، تو قرآن کے الفاظ میں کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج پھر کسی جج کی ضرورت نہیں ہے، آج پھر کسی عدالت کی ضرورت نہیں ہے، تم خود اپنے لیے فیصلہ کرنے پر قادر ہو، دیکھ لو کہ تم نے کیا عمل کیا ہے، وہ اچھا ہے یا برا ہے۔ اور انسان حیران رہ جائے گا اور کہے گا ما لہذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے، ہر چیز کو اپنے احاطے میں لے لیا۔ وہ کتاب تیار ہو رہی ہے، اس کا ایک ایک ورق الٹ رہا ہے، اس کتاب میں جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کا ہمیں محاسبہ اور احتساب اللہ کے سامنے پیش ہو کر اس کا احتساب ہوگا، اس کا محاسبہ اللہ رب العالمین ہم سے کرے گا۔ ایک ہی راستہ ہے، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کریں، اس سے استغفار کریں۔ ہم اگر استغفار کریں گے ہمارے گناہوں کو مٹا دے گا، ان کی جگہ نیکیاں لکھ دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔